شہریت کے سرٹیفکیٹس کی تقسیم اور حلف برداری کی باوقار تقریبات بہت سارے تارکین وطن کے لیے امریکی شہریت حاصل کرنے کے دن کو یادگار بنا دیتی ہیں۔ اس سال کرونا وبا کی وجہ سے لاس اینجلس کے سینکڑوں باشندوں کو ان تقریبات کے مؤخر کر دیے جانے کے باعث انتظار کرنا پڑا، لیکن اب یہ تمام نئے امریکی شہری اپنی گاڑیوں سے نکلے بغیر امریکی شہریت کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ ماجد 2012 میں گرین کارڈ لاٹری جیتنے کے بعد ایران سے امریکہ آئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئی ثقافت کے مطابق خود کو ڈھالنا اور نئی زبان سیکھنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ رائے گاہ نہیں گیا۔ 8 سال بعد اب انہوں نے امریکی شہری کی حیثیت سے فخر سے حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کیونکہ میں LA جانا چاہتا تھا۔ یہاں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں میکڈونلڈ سے خریداری کے لیے قطار میں ہوں۔ آپ ہمیشہ کسی بڑے اسٹیڈیم کے خواب دیکھتے ہیں اور تصور کرتے رہتے ہیں کہ صدر ہمیں خوش آمدید کہیں گے اور یہ ایک بہت بڑی تقریب ہوگی اور میں نے اچھا لباس پہنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب اچھا ہوا۔ انہوں نے اسے مؤخر نہیں کیا۔ ان نئے امریکی شہریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک خاص پارکنگ لاٹ میں آ کر ایک مخصوص فریکوینسی پر اپنا ریڈیو لگائیں، جہاں سے وہ امریکی صدر کا پیغام اور قومی ترانہ سن سکتے ہیں، جس کے بعد ایک سرکاری اہلکار ان سے چند سوالات پوچھتا ہے اور پھر وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس موجودہ صورتحال میں جتنا ہو سکے اس تجربے کو یادگار بنائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہر طرف موجود جھنڈوں، اسٹریمرز اور ہمارے آفیسرز کی مدد سے جو ان لوگوں کو دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہیں، یہ ایک یادگار موقع ثابت ہوگا۔ ان ڈرائیو تھرو تقریبات کا آغاز جون کے وسط میں کیا گیا تھا، جس دوران روزانہ 250 سے زیادہ افراد نے 10 منٹ سے بھی کم وقت میں حلف لیا۔ میں لوگوں کے تحفظ اور اپنی سلامتی سے متعلق سمجھ سکتی ہوں۔ میں اس تبدیلی سے واقف ہوں، لہٰذا میں اسے سراہتی ہوں۔ یہ سب کتنا جلدی ممکن ہو گیا۔ میں امریکی بننے پر بہت شکر گزار ہوں۔ یہاں زیادہ تر لوگوں کے لیے اس سے قطع نظر کی تقریب کتنی ہی غیر معمولی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں نیلے امریکی پاسپورٹ کی صورت میں اپنے خوابوں کی تعبیر مل جاتی ہے۔ جینیا دلوت کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔